واصف صاحب کی بات یاد آ گئی. کہتے ہیں کہ اگر مشکل وقت آ گیا آپ پہ اور آپ کا دوست بھی آپ کے پاس آ گیا تو پھر آپ کو مشکل وقت تو مشکل نہیں لگے گا نا. تو بس یہی چاہتے ہیں ہم کہ اللہ سے ایسی دوستی ہو جائے، ایسا اس کا ساتھ مل جائے، ایسا قرب مل جائے، اس کی طرف دھیان اتنا کھب جائے کہ باقی ساری چیزیں بہت سیکنڈری فیل ہونا شروع ہو جائیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں رزق کے حوالے سے، اس میں کوئی کمی بیشی آتی ہے، ہمارے اپنے اوبویسلی بجٹ ہوتا ہے، ہمارا اپنا بجٹ ہوتا ہے اور ہمیں اس میں بہت ساری چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اگر کسی کی جاب ایسے میں ختم ہو جائے تو وہ شاید اپنے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں برداشت کر لے، لیکن اپنی فیملی کے ریفرنس سے اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ امیڈیٹلی میں کیا کروں، کیسے مینیج ہوگا. انسان کو ایک دم سے پریشانی ہوتی ہے کہ اتنے ایکسپینسز ہم کیسے میٹ کر پائیں گے، ہے نا. پریشانی کی بات تو ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ کوئی نہ کوئی بندے کے لیے راستہ نکال ہی دیتا ہے. بس یہ ہے کہ انسان مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، کوشش کرتا رہے، تدبیر کرتا رہے اور ساتھ دعا کرتا رہے. اور ایک اور کام کرنا بہت ضروری ہے، خیرات، صدقہ دیتا رہے، خیرات کرتا رہے. اور اہل معرفت یہ بتاتے ہیں کہ بی بی صاحبہ کی طرف سے خیرات کرتا رہے، پنجتن پاک کی طرف سے خیرات کرتا رہے. انسان جتنی افورڈ کر سکتا ہے 10 روپے ہی صحیح خیرات کرتے رہیں، انشاءاللہ سچویشن بہتر ہو جائے گی. یہ بھی ایک تدبیر کا حصہ ہے، یہ بھی ایک سلوشن ہے اس ساری سچویشن میں سرخرو ہونے کا، مطمئن پرسکون رہنے کا. اللہ ضرور کرم کر دیتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں سورہ الطلاق کی آیت نمبر 7. کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حسب حیثیت دے. کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے. اللہ تنگی کے بعد آسانی اور فراغت بھی عطا کرے گا. یہ آیت خاص طور پہ کیوں میرا دل چاہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ میری نظروں کے سامنے کچھ ایسے چہرے ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو میں دیکھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں مالی تنگی کا شکار ہیں، پریشان ہیں، کیا کریں. یہاں اللہ نے بڑا حوصلہ ہمیں دیا ہے کہ آپ نے پیٹرن کیا اختیار کرنا ہے. اگر کشادگی ہے تو بھی خرچ کرنا ہے، اور اگر رزق کی تنگی کی گئی ہے فار دا ٹائم بینگ تو بھی اللہ نے جو کچھ دیا ہے حسب حیثیت دینا ہے اس میں سے. اور پھر واضح فرما دیا گیا کہ اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا، اور پھر تسلی دی گئی ہے کہ دیکھو حالات بدل جائیں گے، تنگی کے بعد آسانی ہے، فراغت ہے، اللہ تعالیٰ فراخی عطا کرے گا تنگی کے بعد. اللہ سے بڑھ کے تو اپنے وعدے میں کوئی سچا نہیں ہے. تو یقین رکھیں اگر آج حالات کچھ ایسے ہیں تو اللہ کریم انشاءاللہ بہت فراخی عطا کرے گا. بس اس میں سے تھوڑا تھوڑا ہی صحیح خرچ کرتے رہیں. اللہ والے یہ بھی سمجھاتے اور بتاتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو کھانا بنتا ہے اس میں سے کسی کو کھانا کھلانا شروع کر دیں. رزق میں اضافے کا فارمولہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو بھی گھر میں بنا ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیجیے. اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک روٹی ہے اور آپ کی بھوک ہو سکتا ہے اپنی بھوک بھی 2 روٹیوں کی ہو، اور ایسے میں کوئی شخص آپ کے پاس آ گیا ہے تو آپ ایسا کر لیجئے کہ اس کی بھوک کو بانٹ لیجئے. کیسے؟ کہ اب آدھی روٹی اسے دے دیں، یوں کچھ بھوک تو اس کی بھی ختم ہو جائے گی. یہ طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں. اگر ہم ان میں سے یہ سارے طریقے کسی نہ کسی حد تک اڈاپٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم پنجتن پاک کے صدقے
ہمارے رزق کو وسیع کر دے گا، اس میں برکت پیدا کر دے گا، اور برکت ہی بہت بڑی چیز ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اپنے بچپن میں ہم دیکھیں، اپنے پیرنٹس کو دیکھیں، کتنے محدود وسائل میں بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت ہی قناعت والی مطمئن زندگی تھی، کیونکہ برکت تھی۔ تو ہمیں اللہ سے برکت کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے رزق میں دوسروں کو حصے دار بناتے رہنا چاہیے۔ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں، اس میں ہم دوسروں کو حصے دار بناتے رہیں۔ تو جناب، ہمیشہ کی طرح کچھ الجھی کچھ سلجھی باتیں ایسے ہی دل چاہا اور آپ سے کرنے بیٹھ گئی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی رحمتوں والی، قربتوں والی زندگی عطا کرے، اور ایسی زندگی کہ عالمین ہم پہ رشک کریں، عالمین کی مخلوقات ہم پہ رشک کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی مخلوق کے لیے نفع بخش بنا دے، اور ہمیں اپنے ایسے بندوں میں شامل فرما لے جن پہ وہ فخر اور ناز کرتا ہے، اور جن کو پنجتن پاک اپنے بہت قریب رکھتے ہیں اور جنہیں بہت عزیز رکھتے ہیں۔ اللہم آمین۔